إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر قومه بالدجال ونوح قد أنذر قومه بالدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم طلباء عزیز، شاہین اکیڈمی میں یہ پہلا بیان ہونے جا رہا ہے اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے انور سر اور ان کے رفقا کو کہ انہوں نے ایک سلسلہ یہاں پر جاری کیا جو بہت اہم ہے. سب سے پہلے ہم اس کی اہمیت جان لیں. قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں ہمارا جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ 2022 چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قیامت ابھی بہت دور ہے. ابھی یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کا جب بھی ذکر قرآن مجید میں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قیامت کو دور اللہ نے بتایا ہو. اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر کہ قیامت ان قریب ہے اور تم دیکھو گے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور سورج بے نور ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہمیت کے ساتھ ایک بات بیان کی ہے. اگر ہمارے والد محترم ہمیں کوئی بات بیان کرے بار 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 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ہمارے لیے ضروری ہے اور اس پر عمل ضروری ہے. تو قرآن مجید کے 3 موضوع ہیں، 3 ٹائٹل ہیں، 3 سبجیکٹ ہیں. ان 3 سبجیکٹ میں ایک سبجیکٹ قیامت بھی ہے. ایک ہے توحید. اللہ نے آیتوں کے ذریعے سے بتایا کہ میں ایک ہوں اور اس زمین اور آسمان کا بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے. یہ توحید آیتوں کے ذریعے سے بتائی ہے. اور دوسرا ہے رسالت کہ تم نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو، یہ آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا. اور تیسرا ہے قیامت. آخر کے 4-5 پارے مسلسل قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، 25ویں پارے سے 30ویں پارے تک. اور پہلے پارے سے 25ویں پارے تک جو ذکر ہوا دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا ذکر ہوا اور بار بار بتایا کہ قیامت بالکل قریب ہے. تو اس لیے میرا اور آپ کا جاننا ضروری ہے. پورا قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں 30 گھنٹے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ 30 پارے مجھے بتاؤ قرآن میں کیا ہے تو آپ بتا نہیں سکتے. شارٹ کٹ طریقہ ایک ہے، اسے کہتے ام القرآن، یعنی قرآن کا نچوڑ. کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ بھئی تمہارے قرآن میں کیا ہے ہمیں بتاؤ، تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ. ہم روزانہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تیسری آیت میں بتایا کہ یہ جو مالک یوم الدین ہے یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ قیامت کا ذکر کب سے ہو رہا ہے؟ کہ جب سے زمین و آسمان بنائے گئے تب سے ہو رہا ہے. حالانکہ ما من نبی الا قد انذر قومه بالدجال، حضرت آدم جب آئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو دجال سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا. جبکہ ابھی تو اسٹارٹنگ ہے نا، دنیا ابھی شروع ہو رہی ہے. تو اسٹارٹنگ میں اینڈنگ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟
بہت ہی اہمیت کی بات میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی دجال سے ڈرایا, تمام نبیوں نے دجال سے ڈرایا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دجال کو آخر میں قید کیا. وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں بتاؤں گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے حدیث, سیاہ ستہ 7 لاکھ حدیثوں کا ایک مجموعہ, اس کا نچوڑ ہے ایک حدیث جسے ام الاحادیث ام السنہ کہا جاتا ہے. وہ حدیث جبریل ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی یہ پوچھے کہ تمام حدیثوں کا مجموعہ, خلاصہ, نچوڑ مجھے 5 منٹ میں سمجھاؤ, تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں. وہ ایک حدیث کو بنایا. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت جبریل امین انسانی شکل میں, فرشتے ہیں مگر انسانی شکل میں, اللہ بیٹا ٹیکا چھوڑ دو تھوڑا آگے ہو جاؤ, انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے. کیا سوال کیا؟ پہلا سوال یہ کیا, مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال. تیسرا مل احسان, احسان کیا ہے؟ اور چوتھا سوال متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ یہ بالکل ابتدائی دور میں سوال ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل, کہ سوال کرنے والا جتنا جانتا ہے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں. یعنی جبریل تم جتنا قیامت کے بارے میں جانتے ہو میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں. یہ سب کو پتا ہے کہ قیامت آئے گی, مگر کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن ہمیں بتایا کہ تم نشانیوں کے ذریعے سے اندازہ لگاؤ کہ قیامت کتنی قریب ہے. مثال کے طور پر کوئی آپ کو یہ پوچھے کہ رمضان المبارک کب آئے گا, تو آپ اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ چاند جب نظر آئے گا تب آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا نظر آنا رمضان کے آنے کی نشانی ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر تم افطار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند ایک نشانی ہے. ایسی قیامت کی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں ہیں. تو فرمایا یہ حدیث میں بھی ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے, فجر کے بعد آپ نے قیامت کے بارے میں بتانا جو شروع کیا ممبر پر کھڑے ہو کر, تو ظہر تک بتایا. پھر ظہر کی اذان ہوئی, صحابہ کو اجازت نہیں تھی اٹھ کر جانے کی, صحابہ وہیں بیٹھے رہے. پھر نماز پڑھائی آپ نے ظہر کی, اور ظہر کے بعد پھر عصر تک قیامت کے بارے میں بتایا, اور صحابہ رونے لگے, گڑ گڑانے لگے کہ قیامت کے منظر کے بارے میں جب انہوں نے سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر عصر کی اذان دی گئی, عصر کے بعد پھر آپ نے مغرب تک قیامت کے بارے میں بتایا. پھر مغرب کی اذان ہوئی, مغرب سے عشاء, حتی اذا غربت الشمس حدیث میں ہے, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. آپ نے اتنا قیامت کے بارے میں ہمیں بتایا. میں یہاں پر آیا ہوں تو میرے پاس 1 گھنٹہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن قیامت کے بارے میں بتایا, اور الگ الگ ایام میں بھی آپ نے قیامت کے بارے میں بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی بڑے سیریس تھے اس معاملے میں. تو ہمیں بھی سیریس ہو جانا چاہیے. ہم مذاق میں ہر چیز کو لیتے ہیں. یہ جو ٹاپک ہے یہ مذاق میں لینے کا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ ہماری نسلیں فتنوں کا شکار ہو جائے گی. تو لہٰذا حدیث میں بھی ذکر, قیامت میں قرآن میں بھی ذکر ہو رہا ہے, اور اللہ کے نبی اہمیت کے ساتھ بتا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الامر بدأ نبوتی و رحمتی, میری امت پر 5 دور آئے گے, 5 اسٹیپ آئے گے, اور 5 لمحات آئے گے. تو سمجھ لینا قیامت کتنی قریب ہے. یعنی 5 لمحات میں اس امت کو ڈیوائیڈ کیا گیا. پہلا زمانہ جو ہے بدأ نبوتی و رحمتی, یہ میری نبوت و رسالت کا زمانہ, یہ گزر گیا, اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. دوسرا فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ, دوسرا دور میری امت کا خیر القرون کا ہوگا, وہ خلفائے راشدین کا خلافت کا دور ہوگا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے, پھر حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے, پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے, پھر حضرت علی حیدر فاتح خیبر خلیفہ بنے. یہ جو خلافت کا دور ہے امیر معاویہ تک, یہ خیر القرون کا دور تھا. تیسرا دور, وہ دور بھی گزر گیا, 2 دور گزر گئے. تیسرا دور فرمایا ثم تکون ملکا عازا, اس کے بعد جو دور میری امت پر آئے گا وہ دور ہوگا کاٹ کھانے کا دور.
یعنی وہ دور بادشاہی دور ہوگا، یعنی ہر شخص کرسی پر بیٹھنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ تو مغلوں کا دور ہمارے سامنے گیا، بادشاہوں کا دور ہمارے سامنے گیا، ہم اس کے بارے میں کتابوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہو، جہانگیر کے بارے میں ہو، یا مغل امپائر کے بارے میں ہو، ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہم نے پڑھا ہے، وہ دور بھی گزر گیا۔ پھر فرمایا چوتھا، ثم تکون ملکن جبریتن، پھر ایک دور آئے گا ظلم و جبریت کا، اتنا ظلم ہوگا کہ ہر دروازے پر چوکھٹ پر ظلم اندر تک پہنچ جائے گا۔ ماں ظالم بنی ہوئی ہوگی، باپ ظالم، بھائی بہن ظالم، یہاں تک کہ ظلم کا دورہ ہوگا۔ ہر شخص ظالم بننے کے لیے بڑا بے چین ہوگا، اور ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم ہوگا۔ یہ چوتھا دور ہے، ہم اس دور میں سانسیں لے رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ یہ ظلم کا دور ہے اور ظالم سر عام پھر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پانچواں دور ہے، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر پانچواں دور خلافت کا دور آئے گا، امن و امان کا دور آئے گا۔ جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہ دور واپس میری امت لائے گی، اور وہ دور ہوگا حضرت امام مہدی علیہ رضوان، وہ دور لے کر آئے گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک۔ تو اب ہم چوتھے دور میں کی اینڈنگ پر اور پانچویں دور کے اسٹارٹنگ پوزیشن میں، یعنی ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اب جتنا ہو سکے دنیا تباہی کی طرف جائے گی، بربادی کی طرف جائے گی، فتنوں کی طرف جائے گی، بے حیائی کی طرف جائے گی، بے شرمی اور بے غیرتی کی طرف جائے گی۔ تو اب ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ حضرت امام مہدی جب آئے گے تو سمجھ لینا یہ پانچواں دور شروع ہو رہا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چٹائی کے دھاگوں کی طرح فتنے آئیں گے، چٹائی کے دھاگوں کی طرح، ایک آپ نے دھاگا ہٹایا، دوسرا ہٹایا، تیسرا، مسلسل آمنے سامنے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے فتنے گھیر لے گئے اس امت کو۔ کوئی اٹھے گا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی اٹھے گا اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور آج یہ ثابت ہوا بات۔ فتنے گوہر شاہی جو فتنہ ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، ارہ ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس آدمی نے رب الارباب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں، ڈائریکٹ اللہ ہونے کا دعویٰ اس نے کیا، اس کے فالوورز بھی ملینز میں ہے یوٹیوب پر۔ اور ایک اور فتنہ، اس نے اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، وہ بھی آج دنیا میں چل رہا ہے، پروفیسر اور لیکچرر لوگ اس فتنے کو چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب امام مہدی کون ہے، ان کے بارے میں میرے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، ایک حضرت حسن، ایک حضرت حسین۔